کہ مجاہد کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، ظاہری ساز و سامان پر نہیں ہوتا۔ ظاہری ساز و سامان بہتر سے بہتر ایک مجاہد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے تم اس قدر قوت کو حاصل کرو اور اس کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑو۔ تو یہ جو اسلحہ لیا جاتا ہے، پھر یہ بے وقوف بے عقل لوگ ہیں، پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھروسہ اللہ پر ہے تو پھر یہ ہتھیار کیوں اٹھاتے ہو اور یہ کیوں کرتے؟ اس طرح کی جاہلانہ باتیں آپ سنتے ہیں نہیں سنتے لوگوں سے؟ بھائی ہتھیار اٹھانا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جتنی ایک مجاہد کے پاس ایک عام گن کی طاقت ہے وہ عام گن لیتا ہے، اس کے بعد وہ نتائج اللہ پر چھوڑتا ہے۔ اللہ نے کسی کو مال میں وسعت دی ہے، وہ ایک بہت اچھی گن لیتا ہے اپنے لیے، اور وہ اس کے بعد بھی وہ نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کبھی ایک عام سے ٹوٹے پھوٹے ہتھیار والے سے بہت زیادہ کام لے لیتے ہیں، اور ایک بہت اچھا ہتھیار رکھنے والا شخص کچھ نہیں کر پاتا اور وہ ویسے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، لیکن دونوں اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ اس کو بھی اللہ نے یہی کہا کہ تمہارے پاس اچھے کی استعداد ہے، تم اچھا لے لو، اس نے اچھا لے لیا، آگے اللہ کی مرضی، اللہ اسے ظاہری طور پر کوئی کام لے یا نہ لے۔ اور جس کے پاس ہلکے کی استطاعت تھی اس نے بھی اللہ کا حکم پورا کیا، ہلکا لے لیا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا ہتھیار لینا، مجاہد کبھی ہتھیار کو ہاتھ بھی نہ لگاتے، نہتے جا کے کھڑے ہوتے۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ ہمیشہ دشمن کے سامنے نہتے جا کے کھڑے ہو جاؤ، جو جہاد کو مانتا ہے وہ ہمیشہ نہتا جا کے کھڑا ہوتا۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ جو ہتھیار استطاعت میں ہے وہ لے جا کر کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ نے جس کو جتنی استعداد دی ہے وہ لے جاتا ہے، لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ اللہ قادر ہیں ٹوٹے پھوٹے سے بہت کام لے لیں اور بہت اچھے سے کوئی کام نہ لیں۔ مجاہد نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کیا، یہ مجاہد کی صفت ہے۔ جس مجاہد کی نظر ساز و سامان پر چلی جائے وہ پھر توکل سے محروم ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں آ سکتی۔